رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس شخصیت کو معتبر مان لینا چاہیے یا کسی کو بھی مان لینا چاہیے، اور آپ کی فالوئنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولین کون ہے؟ دیکھیں، آپ ایک بات سمجھیں، وہ ایک شعر کہا گیا تھا، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ ایک تو ہم سے یہ سوال اللہ کے ہاں پوچھا نہیں جائے گا جی کہ کون ان میں بڑے مرتبت کا تھا۔ اللہ کے رسول نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ کہا۔ ابو بکر کے لیے کہا کہ سب کے احسانات میں نے زندگی کی دنیا میں اتار دیے، ابو بکر کے احسانات میں نہیں اتار سکا۔ مطلب ہے، عمر کے لیے کہا یہ جس گلی سے گزر جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر میرے بات کو نبوت ہوتی تو عمر ہوتا۔ عثمان کے لیے کہا کہ اس سے بڑھ کر حیا کسی میں نہیں، اور یہ اسلام کو مضبوط کرنے والوں میں سب سے زیادہ ڈونیشن انہوں نے کیا۔ میری اگر جتنی بیٹیاں ہوتی میں باری باری اگر مر جاتی میں سب اسی کو دیتا۔ علی کے لیے کہا کہ اللہ رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح خلافت ملی یہ ایسے ہی اللہ کے ہاتھ سے معاملہ ہوگا، کسی اہلیت یا کم اہلیت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جی یہ اللہ کے پروگرام کا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ احد پہ تشریف فرما تھے، اور ابو بکر بھی تھے اور عثمان بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ آج اب احد پر موجود ہے ایک پیغمبر، ایک صدیق، ایک شہید، عمر کو شہید کیا گیا نا، اور ایک عثمان کے لیے کوئی لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ تو یہ اس میں ہم تفریق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو جو اللہ نے دینا تھا، جو رتبہ دینا تھا، جو مرتبت دینی تھی، جس لیول کا کام تھا اسی لیول کا سٹیج کے مطابق ان کو اللہ نے پٹ کیا۔ یہ ہمارا کیسے کا کرو۔ لیکن میرا سوال یہ تھا بابا جی کہ کیا ہمارے لیے بھی یہی ترتیب لازم ہے کہ ہم اس کو فالو جو ہو گزری آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ فرض کریں کہ مجھے جا کے ایک بالکل نیچے سے مجھے حضرت اویس کرنی اچھے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرا دل کرتا ہے میں ان کی ٹیچنگز کو فالو کروں، از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو؟ دیکھیں، ایک بات آپ سمجھیں، قرآن نے سوائے رسول اللہ کی پیروی کے کسی پیروی کا حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کسی کی پیروی الاؤ ہوتی تو قرآن اس کو مینشن کرتا۔ آپ لو جس سے مرضی کریں، عزت جس کی مرضی کریں، محبت جس سے مرضی کریں، پیروی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کامل و اکمل ذات صرف کملی والے کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تم سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ بالکل، اور جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ جتنے فقیر ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے انعام یافتہ ہیں، بنیادی طور پہ رسول اللہ کے طریقے پر ہی چلتے ہیں۔ بعض اوقات جو ظاہرہ آپ کے معاملات تھے اس کو لوگ چھوڑتے بھی ہیں، اپنے کچھ نئے طریقے بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو جاگنے سے لے کے سونے تک اور جینے سے لے کے مرنے تک رسول اللہ کو پیروی کریں۔ دیکھو، ایک دفعہ ایک صاحب سے تو انہوں نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی بڑی عجیب سی، انہوں نے بتایا مجھے یہ کچھ بزرگوں کا فیشن ہے۔ میں نے کہا یار تو تمہیں رسول اللہ کا فیشن کا نہیں علم؟ آپ پگڑی کیسی باندھتے تھے ویسی باندھو نا۔ جس کا قرآن میں حکم ہے کہ پیروی سے مطلب ہے آپ کے ہر فعل کی نقل آپ نے کرنی ہے، آپ کے قدموں پہ آپ نے چلنا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا رسول اللہ کی چیزیں اللہ نے پریزرو نہیں کر دی؟ ساری چیزیں محفوظ نہیں کر دی؟ کھانا پینا، سونا، کروٹ لینا، حاجت روائی کرنا، ملنا جلنا، جنگ کرنا، فیصلے کرنا، ہر چیز ہے پوری اللہ نے جیسے قرآن کو حفاظت فرمائی ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کے تمام چیزوں کی حفاظت. جب ہمیں پاس ریکارڈ اویلیبل ہے ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے. بالکل ٹھیک اور ہے. کوئی اللہ کا بندہ آپ کا برا نہیں ماننے گا.